جناب ابراہیم علیہ السلام ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدا پاک کا حکم ہوا اے میرا خلیل جا اپنی بیوی کو اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جا، انسانی زندگی جینے کی سانس کوئی نہیں اور انسانی زندگی کا گمان کوئی نہیں، جا آج دنیا جوگ در جوگ جا کے لبیک اللہم لبیک کا ترانہ سناتی ہے، چار پہاڑوں کے درمیان جا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جا، یوں نہ کہیے کل آؤں گا پلٹ کے آؤں پرسوں آؤں گا، دلاسا نہ دیو تسلی نہ دیو، اللہ اکبر، اگر وہ تجھے پکارے میں اللہ کے حکم کا تقاضا پیٹھ موڑ کر بھی رخ موڑ کر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو دلاسا دینے کی اجازت کوئی نہیں، چلے گئے چھوڑنے کے لیے۔ کدئی کے مقام سے 2 میل یوں کر کے سیدھے اوپر چڑھے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، اما ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو جھولی میں بٹھا کر جب چلے، اما ہاجرہ نے 2-4 قدم تو دور جاتے دیکھا، بھائی ہاجرہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کہیں میں بھول تو نہیں گئے؟ 2 میل تک کدئی تک نیچے پھر اتری پیدل، گودی میں اسماعیل علیہ السلام اور زادرہ پڑا ہوا ہے، گودی میں اٹھا رکھ، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، اللہ فرمایا بولنا کوئی نہیں، دیکھنا کوئی نہیں۔ میاں بیوی اما ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام جب قریب ہو گئے تو مائی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کرتے کا پلو یعنی دامن پکڑ لیا اور کھینچا، کیا کہا؟ ابراہیم اللہ امرنی، تیری مرضی یا حکم خدا کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں نگاہ اٹھائی، آنکھوں کی اینیوں سے جب پانی آنسو نکلتے دیکھے، مائی ہاجرہ نے فوراً دامن چھوڑ دیا، پھر دوبارہ کدئی سے اوپر چڑھ گئی، جب بیت اللہ موجود ہے، اس بیت اللہ کی 4 دیواری جہاں موجود ہے وہاں بیٹھ گئی اور زور سے کہا ابراہیم میری فکر نہ کرنا، تو مجھے چھوڑ کے جس کے حوالے کر کے جا رہا ہے، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہو تیرے سے زیادہ میری حفاظت کرے گا، جاؤ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، خاردار جھاڑیاں۔ کیا دعا کر رہا ہے خدا کا پیغمبر جب دور چلے گئے؟ اے اللہ باپ ہوں، برداشت نہیں ہو رہا، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھنے کی اجازت دے دے، اس انداز سے دیکھوں گا ہاجرہ کی میرے پہ نظر نہیں پڑے گی، مجھے گود میں بچہ ہی دکھا دے، جھاڑیوں میں شکر کے دیکھ۔ بیوی بچے کی جدائی میں رونا شروع کر دیا، اللہ ٹھیک ہے میں تیرا خلیل ہوں لیکن میرے سینے میں بھی دل ہے، مجھے پتہ ہے انہیں اللہ تو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اکبر، لیکن اللہ بتا تو صحیح ان سے ملاقات بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا میرے خلیل کو جا کے کہہ دے رونا، اولاد رو کے رونے پہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا، میرا یار تو روئے میری نعمت سے برداشت نہیں ہوتا، رہے ان کی بات، آج تو ننھے سے پگھوڑے کو، آج ننھے کو پہاڑوں کے پگھوڑے میں چھوڑ کے چلا جا، کل میں اس کو تاج نبوت سر پہ سجا کر تیری گود کے اندر واپس لوٹاؤں گا، میرے ضائع نہیں کرنا، تیری لڑی میں سے اس کی لڑی میں سے اس کو بھیجوں گا جس کے لیے میرے کائنات کو سجایا ہے۔ شام کا وقت ہوا، کالے پہاڑ، بیچ میں بیٹھی ہے بچے کو گود میں لے کے اماں جان ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام کو زادرہ کھانے پینے کا سامان، شام کا وقت ہوا، کبھی اس کونے سے کبھی اس کونے سے، اس سوراخ سے، اس بل سے، اس غار سے بھیڑیوں کے بولنے کی چیخنے کی آواز آئی، مائی ہاجرہ ڈر گئی، اللہ اکبر، جلدی سے خاردار جھاڑیوں میں سے ایک ٹہنی توڑی، لکڑی پکڑ کر جہاں آج بیت اللہ موجود ہے وہاں کھڑی ہو گئی اور یوں ڈنڈی ہلائی، چاروں طرف پہاڑوں کو دکھائی، کہنے لگی او جنگل کے درندوں، بھیڑیوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم از کم بھونکنے سے پہلے دیکھ تو لو تم کس کو بھونک رہے ہو، اللہ کا پیارا ابراہیم مجھے خدا کے حوالے کر کے گیا، تمہیں بھونکتے میرے پہ شرم کیوں نہیں آتی؟ روایات کے اندر لکھا ہے بھائی ہاجرہ نے ڈنڈا اٹھایا، غصے سے بولا، جنگل کے درندوں کی بھی آواز بند ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے، اب غیب کا نظام، پردے کے پیچھے کا ہاتھ حرکت میں آیا، وہاں کا ضائع نہیں کروں گا، یہاں رہنے کے اسباب ہی کوئی نہیں،
آسمان کا سورج ہے، نیچے چھت کوئی نہیں، پر ہے میرے عزیزو سایہ کوئی نہیں، پانی ختم ہو جائے دوسری بوند کا انتظام کوئی نہیں، کھجوریں ستو ختم ہو جائیں دوسری خوراک کا انتظام کوئی نہیں، ختم ہو گئی۔ سنو ماں کیا ہوتی ہے، جب ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی تو بھائی ہاجرہ نے اپنے بچے کو بلکتا سسکتا دیکھا، اما ہاجرہ نے 2 پتھر وزنی اٹھائے، دونوں کو کھڑا کر دیا، اور ایک پتھر وزنی اٹھا کے دونوں کے اوپر رکھ دیا، بیچ میں اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور ماں آج جس طرح بچے کو محلے والوں کو پکڑا کر روزی کی تلاش میں نکلتی ہے، اسی طرح ماں ہاجرہ پتھروں کے سائے میں اسماعیل علیہ السلام کو روزی کی تلاش میں نکل گئی، کہیں سے کچھ ملے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، نکل گئی اماں، جہاں لٹایا وہاں سے گئی مروہ کی طرف، جہاں لٹایا وہاں گئی، اور وہاں جا کے پنجوں کے بل کھڑی ہو کیوں کر کے دیکھا، 7 چکر لگے اما ہاجرہ کے، تو میرے عزیزو ماں ہاجرہ بھی ہمت ہار کے گر گئی، ختم۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی آخری سانسیں، ادھر ماں ہاجرہ کی آخری سانسیں، جب ساری امیدوں کے بندھن ٹوٹ گئے تو ماں ہاجرہ نے اپنی انگلیوں کے سہارے یوں کر کے اٹھ کے دیکھا، اللہ اکبر، آسمان کے اوپر پرندوں کا درندوں کا جھرمٹ نظر آیا، اما کے آواز ختم ہو گئے، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، کہنے لگی اب جی کے کیا کرنا، جس کے لیے دوڑی تھی وہ نہ رہا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی لگتا ہے اسماعیل علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یہ جنگل کے درندے اس کی بوٹیوں کو نوچنے کے لیے آ گئے، اللہ اکبر۔ ماں ہوا کرتی ہے، ٹانگوں میں جان کوئی نہیں، پیروں میں کیلنے، پیروں میں پتھر چبھے پڑے، اللہ اکبر، پیاس سے زبان باہر نکلی پڑی، اسی حالت میں پھر بچے کو بچانے کے لیے دوڑ گئی، بھاگی گئی، اور جا کے دیکھا اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے ایک پانی کا چشمے کی ایک فوار نکلی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام نے منہ کھولا ہوا، ہونٹ کھولے ہوئے، پانی کی دھار اندر جا رہی ہے، عرش والے نے کہہ دیا حیدرآباد والوں کو ماں کا احترام بتا دینا، اللہ اکبر، خبردار ماں کو روکے نہ، ماں کو ناراض کر کے نہ دکھانا، اگر ماں ناراض ہو کے روئے خدا جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، اگر ماں راضی ہو کے رونے لگ جائے اللہ پتھروں کو پھاڑ کر زمزم نکال دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کہتے ہیں سپلی آ گئی، آج کہتے ہیں امتحان، سارا سال میں نے پڑھا، امتحان کے اندر مجھے یاد نہیں ہو رہا، کیسے یاد ہو؟ اس دکان میں ماں کے لیے، اس دماغ میں ماں کے لیے نفرت سوچی، اس دماغ کے اندر باپ کے لیے نفرت سوچی، اس دماغ میں بہن بھائیوں کے لیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے برا سوچا، اللہ نے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر کے اللہ نے بیکار بنا دیا ہے۔ جس سینے میں امت کا درد اور غم ہونا چاہیے تھا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا دینا سیکھ لیا۔ آپ کا خادم سے خاص کہتا ہے میں نے ایک رات دیکھا حاجی صاحب مصلی پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے، 2 ہی چیزیں اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ میں نے تیرے سے اولاد نہیں مانگی، الہ العالمین میں مانگتا پیا پتا تو انکار نہ کرتا، اللہ میں نے تیرے سے اولاد نہیں مانگی، میں دنیا کا رام نہیں مانگا، اللہ میں مانگتا رہوں گا، اللہ مجھے 2 چیزیں عطا کر دے، ایک نبی والا غم دے دے، ایک نبی والی فکر دے دے۔ غم یہ دے دے کہ اللہ کے بندے جنت میں نہیں جا رہے، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اور دوسری فکر یہ دے دے کہ سارے جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ یہ فکر، یہ نظریہ، یہ سوچ لے کے امت آئی تھی دنیا کے اندر۔ تمہاری زراعت کی تعریف نہیں کی، مکان کی تعریف نہیں کی، کوٹھیوں کی تعریف نہیں کی، بینک بیلنس کی تعریف نہیں کی، تعریف کی چیز کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کرو گے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا، اگر نیکی برائی سے منع نہیں کرو گے تو تمہارے اندر سے نیکی برائی کی صلاحیت کو چھین لوں گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، نیکی کر نہیں رہے، نہ کر رہے نہ کرنے دے رہے ہیں بھائی۔
الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا محبوب بچپنا یاد کر لینا جب ماں نے تیرا سر اپنے بازو پہ رکھا ہوا تھا، اللہ اکبر، رکھا ہوا تھا، اور دائیں یتیم سمجھ سمجھ کے چھوڑ کے جا رہی تھی، میرا محبوب تیری ماں کو تسلی کس نے دی؟ تجھے یتیمی میں سہارا کس نے دیا؟ حلیمہ کے دل میں درد کس نے پیدا کیا؟ بنو سعد کے بیڑے کو تیرے لیے کس نے مقدر کر دیا؟ پیر تو نے رکھے بنجر زمین کو ہریالی میں کس نے تبدیل کیا؟ تیرے پسینے کو خوشبو سے زیادہ منور معطر کس نے بنایا؟ تیرے لعاب کو اللہ اکبر شفاؤں کا مرکز کس نے بنایا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، تیری ماں تو رو رہی تھی، اس کا ابا کون بنے گا؟ اس کی انگلی کون پکڑے گا؟ اسے کھلونے کون لے کے دے گا؟ اسے چلائے گا کون؟ پھرائے گا کون؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس وقت میں نے کہا تھا آمنا پریشان نہ ہونا، میں سے دنیا کا کھلونا نہیں دوں گا، آسمان کے چاند کا کھلونا دوں گا، انگلی کے اشارے یہ کرے گا، چاند کے 2 ٹکڑے میں کروں گا، کوئی نرال کا غان اپنے بچوں کو لے کے جائے گا، جب تیرے بچے کا دل کرے گا میں اللہ عرش معلیٰ پر بلا کے معراج کروا کر آسمانوں کی سیر کراؤں گا، اللہ اکبر، تیرے بچے کو جھولے کو دل کرے گا، جھولا جھولنے کو دل کرے گا، میں دنیا کی سواری پر نہیں، کبھی ابو بکر کے کندھے پہ بٹھاؤں گا، کبھی براق پر بیٹھاؤں گا، ساری دنیا والوں کو بتاؤں گا جیسے کائنات میں میرے علاوہ رب کوئی نہیں، میرے محبوبوں میں محمد الرسول اللہ جیسا رسول کوئی نہیں، میں ہوں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، پریشان نہ ہونا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، میری محبتوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے، اللہ اکبر، تجھے کیا پتا تھا دنیا کے اندر کیا کرنے بھیجا؟ میں نے آپ کو بتلایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، میرا حبیب آپ کا مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ حجرے مبارک میں آئے، سیدہ عائشہ جان بوجھ کر منہ پہ کپڑا لے کے لیٹ گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کرنے پائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ پوچھے کھانا ہے میں جواب دے دوں کہ کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چنی چادر لے کے لیٹی ہوئی ہے اور آپ کی سانس پھول رہی ہے، جسم حرکت کر رہا ہے، آپ سمجھ گئے کہ عائشہ سوئی نہیں۔ اما جان کہتی ہے چادر میں سوراخ تھا، میں نے بالکل آنکھ کے حالے کے قریب کر لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پہ لیٹے، آپ نے کروٹ بدلی، ادھر کی بائیں کو اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا کر زور سے دبانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ زور سے اپنے پیٹ کو بھینچ رہے ہیں، پھر سیدھے ہوئے، پھر بائیں کروٹ لی، پھر اس بائیں کو پیٹ کے ساتھ لگا لیا اور زور زور سے دبانا شروع کر دیا، پھر بھی برداشت نہ ہوا، سکون نہ آیا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں کی مروڑیاں بنا کر اپنے پیٹ کے بلوں میں لے کے دبانا شروع کر دیا اور ایسا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے چادر اتار کر پھینکی، ہانپتی کانپتی دوڑی، میں حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب سے ابو بکر ابا نے ڈولی میں دلہن بنا کے تیرے گھر بھیجا، کبھی میں نے کبھی بے چینی آپ کی نہیں دیکھی، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، مجھے آج اتنی بھوک لگ رہی ہے، بھوک مجھے سونے بھی نہیں دے رہی، مجھے بھوک لگی ہوئی، اپنوں کا کھا گئے، غیروں کا کھا گئے، جانوروں کا کھا گئے، بلیوں کا کھا گئے، کتوں کا کھا گئے، بہنوں کا کھا گئے، بھائیوں کا کھا گئے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اتنا کھانے کے باوجود بھی میرے عزیزو خدا کے آگے سجدہ کرنے کا احساس نہیں ہوا، وہ سجدے کر کر کے بھوکوں میں رو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے، پریشان کیوں؟ اللہ کہتے میں ہوں نا، کیا ہوگا؟ کہ تھوکنا، اپنا لعاب گرانا زمین پر، کیا ہوگا؟ کہ جن جن حصوں پر تیرے لعاب کے تھوک کے چھینٹے گریں گے اللہ اس ٹکڑے کو سونے کا بنا دے گا، استعمال کیجئے۔ فرمایا سونے کے بن گئے پھر کیا ہوگا؟ کہ محبوب جو چاہے کرنا۔ فرمایا کیا یہ حق میری امت کے غریبوں کو ملے گا؟ نہیں۔ فرمایا جا پھر واپس چلا جا، اسے کہہ دے مجھے پیٹ پر پتھر باندھے رہنے دے، مجھے فاقوں میں رہنے دے، تاکہ کوئی اپنی غریبی کا بھوک کا سوال کرے اسے بتا دینا تمہارا نبی تو بھوک کی وجہ سے 2 پتھر پیٹ کے اوپر باندھا کرتا تھا، بتا دینا جا کر۔ کرائم برات بڑھ رہی ہے، لوٹ مار، کیا کریں جی؟ بے روزگاری ہے نا جی، کیا کریں؟ اگر حکومت روزگار دے گی تو جرائم ایسے چھٹتے ہیں؟
ووجدک غالًا فہدی ووجدک عائلاً فاغنی، مال ہم نے دیا، کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دیکھ کر منہ نہ پھیرنا، دروازے بند نہ کرنا۔ کوئی دروازے پر آئے، جی بسم اللہ، طریقہ بتلایا دینے کا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنی دعائیں فقیر دے اتنی دعائیں فقیر کو دو، پھر تمہارے سے ہو سکے کہ اس کی جھولی میں ڈال دو، ورنہ دعا دے کے اسے اللہ کے سپرد کر دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کرے کوشش کرنا پوری کر دو، ورنہ کہتے ہیں گڑ نہ دینا، گڑ جیسی بات ضرور کر دینا، اسٹریٹ فارورڈ نہ ہو جانا، عجیب بار بار دروازے پہ کیوں بلا رہے ہو، بس کرو، یوں کہو بھائی میں دے تو نہیں سکتا، تیرے لیے دعا تو کر سکتا ہوں، آج میں تیرے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھوں گا، آج میں تیرے لیے درود شریف پڑھوں گا، آج میں تیرے لیے اللہ سے آدھا گھنٹہ رو کے مانگوں گا، اللہ میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کی ختم کر دے، آج میں تیری ضرورت کے لیے مالک کائنات کے دربار میں رو کے دعا کروں گا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فقیر دروازے پر آئے، نبی کا صحابی ہے، آنکھوں سے نبی نہ ہے، اپنی چرپائی سے لے کر اپنے دروازے تک رسی باندھ رکھی ہے، کوئی سائل مانگنے والا دروازے پر آتا، اس معذوری کے عالم میں رسی پکڑ پکڑ کر دروازے پر جا کر فقیر کے ساتھ معاملہ کر کے آتے، گھر والے کہتے یہ کام ہمارے سپرد کر دو، فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے مرتے وقت بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ دینے کے بھی 3 طریقے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مانگنے والا کوئی آ گیا، رات کی روٹی نیچے پڑی تھی، وہ مانگنے والا کا اللہ کے نام پر دے دے تو نیچے والی روٹی دے دی تازی، خود کھا رہا، اللہ اس روٹی کو دیکھ کے فرشتوں میں کہتے ہیں فرشتوں دیکھنا یہ کتنا کم بخت ہے، اس نے مجھے اپنی عزت جیسا بھی نہیں سمجھا۔ مانگنے والا آ گیا، کھانا کھا رہا ہے، تری گھی والی پراٹھا روٹی کھا رہا ہے، آدھی توڑ کے فقیر کو دی، اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں گزارا ہو جائے گا، اس نے اپنی عزت میری عزت اپنی عزت کے برابر سمجھی ہے، اور کھانا کھا رہا ہے، فقیر آ گیا، رات کی روٹی خود کھانے لگ گیا، تازی اسے دے دی۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے بندے اس نے دینے کا حق ادا کر دیا، میں مالک کائنات نے اس سے لینے کا حق ادا کر دیا ہے، میں دوں گا اس کو۔ جیش عسرا کے موقع پر جب رحمت العالمین نے تبوک کے موقع پر چندہ مانگا، صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، کیا لے کے آئے، اپنی گھر کے اندر گئے، اما عائشہ کہتی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حالت دیکھی، اپنے ابا ابو بکر کی حالت دیکھی، میں پریشان ہو گئی، میرے باپ نے اپنا رومال بچھایا، اپنے سر سے پگڑی اتاری رومال میں، کرتا اتارا رومال میں، ایک معمولی سی چادر پہنی اپنی نئی چادر رومال میں، ساری گٹھڑی باندھی، حتیٰ کہ اپنے جوتے بھی رومال میں ڈال دیے، مسجد نبوی کی طرف جانے لگے۔ میں نے کہا ابا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہ بیٹی اسلام کے چندے میں جمع کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر پلٹ کے میرا ابا واپس آیا، میں سمجھی اوتاق میں بکسے میں تکیے کے نیچے کوئی دمڑی دھیلا ہوگا، لیکن میرے باپ نے نہ تکیا کھنگولا نہ ٹٹولا، میرے ابا جان نے توا چولہے کے اوپر سے اٹھایا، وہ لے کے چلے گئے۔ میں نے کہا ابا اس کا کیا کرو گے؟ فرمایا جس مجاہد کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے توا نہیں، اس کے لیے ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا۔ ایک ہاتھ میں کپڑوں کی گٹھڑی، دوسرے ہاتھ میں توا لے کر جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے، آمنہ کا لال جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوا، کوئی ادھر سے مال لا رہا، کوئی ادھر سے مال لا رہا، کوئی درم و دینار، کوئی کپڑا لتا اناج لے کے آ رہا۔ اللہ کے نبی بیٹھ کے جھولی میں قبول فرما رہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ کی گٹھڑی میں اور ہاتھ میں توا دیکھا، کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے توا لے لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ کملی والے میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ جب نبی نے ہاتھ میں توا لیا تو حضور نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آج صدیق کی غریبی پہ ہنسی آ گئی۔ فرمایا نہیں، قسم اللہ کی صدیق میں خود نہیں ہنسا، میرے پیچھے جبرائیل کھڑا مجھے ہنسا رہا ہے اور کہہ رہا جبرائیل کو کہہ دو تیرے توے کو اللہ نے اتنا قبول کیا، جبرائیل بھی سلام کہہ رہا ہے، جبرائیل کا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تڑپ جا،
لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ خان پٹھان شمار کیا جائے گا، آمنہ کے لال کے نزدیک مومن ایمان والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ سردی آ رہی ہے، غریبی بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، کوشش کرو میرے عزیزو 2 کی جگہ 1.5 کھاؤ، آدھی سے کسی اور کی زبان کا ذائقہ تبدیل کر دو۔ خدا پاک کی قسم ہے جو یتیم کو اپنے ہاتھ سے کھلاوے، یتیم کی مدد کرے، آمنہ کا لال قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ نئی نوجوان خدمت میں آیا تھا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے تھے، فرمایا کوئی اس کے لیے کھانا لائے تو جنت کے اعلیٰ کھانے، اسے سواری دے دے۔ عبادہ بن ثابت نے دے دی کہ تیری سواری جنت میں لے کے دوں گا۔ کپڑوں عثمان غنی نے دیے کہ تجھے جنت کی پوشاکیں میں لے کے دوں گا۔ جب کھانے کی باری آئی 300-350 صحابہ بیٹھے، کوئی گھر سے روٹی لا دو، کوئی نہ اٹھا۔ حضرت سلیمان فارسی اٹھے کہ یا رسول اللہ ہمارے میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا 3 دن کا فاقہ نہ ہو، ہمارے پاس روٹی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی پریشان، سلیمان فارسی آگے بڑھے کہ آجا تجھے ایک ایسے دروازے پہ لے جاؤں، ایسے گھرانے سادات کے دروازے پہ لے جاؤں جو خود پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ سیدھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے دروازے پر جا کے دروازہ بجایا۔ کون؟ چچا سلیمان فارسی، خیر ہو کہ بھوکا لے کے آئے ہوں۔ اندر سے آواز آئی چچا خدا تیرا بھلا کرے، اندر کی حالت یہ ہے کہ آج 6 دن ہو گئے میرے بچوں نے کھانا نہ کھایا، بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے تبدیل ہو گئے۔ اللہ دین ایسے پہنچ گیا۔ سلیمان فارسی جانے لگے تو کہہ لیں گے چچا ٹھہر جاؤ، کس کے دروازے سے؟ قیامت تک کے لیے نقطہ لگ جائے گا، محمد کی دین فقیر کو خالی بھیج دیا۔ بیٹی کیا کروں؟ اپنے سر سے چادر اتاری اور اتار کے کہہ لیں گے چچا یہ لے جا، چوک میں شمعون یہودی بیٹھا ہوا ہے، اسے جا کے چادر دے دے اور کہ گروی رکھ لے، اللہ حالات بہتر کرے گا، چادر واپس لے لیں گے، گروی رکھ لے، غلہ تول کے دے گا، اپنے ہاتھوں سے چکی کے اندر پیس کے روٹیاں پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ اب شمعون یہودی کے پاس جب وہ چادر لے کے گئے، اس نے چادر کی خوشبو سونگی، ہاتھ نہ لگایا، اندر گیا، کوئی 4 صفوں کی کتاب لے کے آیا، اسے کھول کے کہنے لگا صحیح سے بتا چادر کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کپے مند بتلا رہے ہیں، یہ آل رسول کے سر سے اتر کے آئی ہے۔ کہا ہاں کپے مند گن، 16 پیمند کپڑے کے ایک چمڑے کا، کتاب کھول کے کہ دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے نبی کی دھی کے دروازے پہ فقیر آئے گا، اس کی 2 روٹیوں کے لیے محمد کی بیٹی سر کی چادر اتار کے دے دے گی، یہ چادر واپس لے جا اور جا کے نبی کی دھی کو اپنے سر پر رکھ، قرآن پڑھ، نمازیں پڑھ اور غلہ لے جا اور میرا ہاتھ پکڑ کے آمنہ کے لال کے پاس لے جا اور جا کے بتا دوں جس کا گھرانہ اتنا اعلیٰ ہے ان کا ابا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اپنے بچوں کو یہ سکھانا تھا، چاچا بھوکا نظر آئے تو بھتیجے کی کلیجہ کٹ جاتا، ماما بھوکا نظر آئے تو بھانجے کے حلق سے روٹی نہ اترتی، امی بھوکی ہو تو بیٹا کھانا نہ کھاتا، بھائی کا پتہ ہے کہ آج اس کی دیہاڑی نہ لگی تو تیری مارکیٹ کس دن کام آئے گی، تیرا بیگ بیلنس کس دن کام آئے گا، اس کے گھر میں چولہا نہ جلا اور اس کے بچے رو رہے ابا گوشت کب پکے گا، تیری جو ہے وہ محالے ناکی کی کڑھائیوں کو خدا کیا کرے گا؟ اللہ تو کتوں کو کھلا، چڑیوں کو دانا ڈال، خدا کی قسم تیرے اپنے بھوکے رہ گئے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی تجھے اجر نہیں ملے۔ پوچھ اپنے محلے میں حال کیا ہے، پوچھ اپنے رشتہ، فون کر کر کے پوچھ ابو کے رشتہ داروں میں، امی کے رشتہ داروں میں کیا حال ہے۔ اگر اللہ نے تجھے صاحب اولاد نہیں بنایا، تیری بہن کو تو، تیرے بھائی کو تو بنایا، ان کے پاس اولاد پیسہ کوئی نہیں، تیرے پاس پیسہ اولاد کوئی نہیں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنا پیسہ بہن کے بھائی کے بچوں پہ خرچ کر، وہ پڑ جائیں گے، یہ بھی تیرے لیے قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ رہے گا۔ میرا اللہ کا نبی جو دین لے کے آیا وہ تو خوشیوں سے بھرا تھا، پھولوں کی مہک سے زیادہ اس دین میں مہک تھی، لیکن ہم نے میرے عزیزوں دلوں کی قدورت اور نحوست کی وجہ سے اتنا بدبودار اپنے آگے ظاہر ہے، بڑا خوشبو والا، لیکن اس کی خوشبو ہم نے بدبو کے اندر تبدیل کر دی۔ ہمیں امریکہ نے، برطانیہ نہیں بدلنا،
ہمیں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اپنے آپ کب بدلیں گے؟ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، خدا کو رو کے دکھائیں گے۔ ان آنکھوں کو، یہ جسم کا پرنالہ ہے، جیسے بڑے مکان کی چھت پہ پرنالے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ پورے وجود کا پرنالہ ہے۔ جب گناہوں کا، قدورتوں کا، دشمنیوں کا، جھوٹ کا اندر گند بھر جائے تو ان آنسوؤں کو نکال کر اس سارے گند کو نکال لو، تاکہ دل بھی صاف ہو جائے، روح بھی صاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور انسانیت کی تڑپ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ایمان قرآن پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے آل محمد، اور کتنی ذمہ داریاں دے کے بھیجا۔ آدھ گھنٹے کی ذمہ داری اماں لے، ماں ذمہ داری نہ پوری کرے تو ماں قصوروار، بچہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو بچہ قصوروار۔ اپنی طرف سے سارے وعدے کیے اور پکے کیے، فرمایا اگر تو ذمہ داری نہیں کرے گا تو تو قصوروار۔ ماں نے جہاں کہا تھا وہاں گیا، اور جو کہا تھا وہ کیا کوئی نہیں، تو ماں پیار کرے گی کہ مارے گی؟ اللہ نے جہاں بھیجا وہاں گیا، اور جو کہا وہ کیا کوئی نہیں، تو اللہ پیار کریں گے؟ فکر پہلے سے پڑ جاوے گی، پہلے سے لیٹ ہو رہا ہوں، امی مارے گی، ابو ڈانٹیں گے، یہ خیال آ رہا ہے لیکن پھر بھی لیٹ ہو رہا ہے۔ یہی ہماری مثال دنیا کی زندگی ہے۔ گناہ کروں گا اللہ ناراض ہوں گے، ناپ تول میں کمی کروں گا اللہ ناراض ہوں گے، کر پھر بھی رہا ہے۔ خیال تو ہو رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا۔ آج اللہ سے دوری کی وجہ یہ خیال آ رہا ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، رکوع کرنا اچھی بات ہے، صدقہ خیرات کرنا اچھی بات ہے، حلال کرنا، لیکن اس سے جو نقصانات ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں اس کا احساس نہیں ہو۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا اپنے آپ کو بدلنے کا تو میں بھی تمہاری حالت پر تمہیں چھوڑوں گا، تو پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ تمہارے اندر تبدیلی آئے تو کیا میری خدائی میں میری۔ ناظرین بیان فرما رہے تھے مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز عطا فرمائے، ان کی صحت کو تندرست عطا فرمائے، اور ہم سب کچھ بیان کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر اسی طرح کا بیانات سننا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ۔